ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ فرما رہے تھے جو اللہ کو اس حال میں ملا اس نے کبھی اللہ سے شرک نہیں کیا، کسی طرح کا بھی لا یشرک بہ شیئا، کسی طرح کا بھی شرک نہ کیا ہو۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اسے سادہ سی بات سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے تو شرک نہیں ہوتا، لیکن یہاں حضور علی کا ارشاد ہے کسی طرح کا بھی لا یشرک بہ شیئا، رائی برابر بھی۔ اس کا مطلب ہے شرک کی بہت سی اقسام ہیں۔ بظاہر کوئی کلمہ گو شرک نہیں کرتا، جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ بات ختم ہو گئی، لیکن شرک کا صدور ہو جاتا ہے نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے کسی سے امید وابستہ کرنا اور اللہ کو بھول جانا، یہ بھی شرک ہے، اور یہ اکثر صادر ہوتا ہے۔ کسی کی بات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ اس لیے مانی جائے کہ نہیں مانوں گا تو یہ نقصان پہنچائے گا، یا مانوں گا تو اس سے بڑا نفع ہوگا، یہ شرک کی وہ قسم ہے جسے کوئی محسوس ہی نہیں کرتا۔ اکثر ہماری زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی یہ چیز شامل ہے، بدکاروں سے، چور و چکوں سے، رشوت کھانے والوں سے، قومی سرمایہ لوٹنے والوں سے ہم امیدیں وابستہ کر لیں۔ صرف آپ اگر غور کریں تو صرف یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، کتنے بندے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ووٹ دیتے؟ جب انتخاب ہوتا ہے حکمرانوں کا تو اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ پہلے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جس کام کے لیے اسے چنا جا رہا ہے اس کی اہلیت بھی ہے اس میں۔ اگر اہلیت ہے تو کیا وہ دیانتدار امین ہے؟ کیا وہ اللہ کا فرما بردار ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کس بات کا ووٹ دے رہے ہیں؟ ہم کیوں دیتے ہیں؟ اپنی امیدیں وابستہ کر کے اس کو ووٹ دوں گا مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ بلکہ عوام سے پوچھیں نا تو ایک عام آدمی سے پوچھیں کہتا ہے یار کہیں تھانے پولیس جانا پڑا تو یہ کام آئے، خواہ اس کا باپ دادا بھی تھانے نہ گیا،
تو یہ کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو اگر ہم صرف اس نظام کو اللہ کے لیے کر لیں، ہمیں حکمرانوں سے ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، ہمیں اپنے آپ سے شکایت ہونی چاہیے کہ جن کا کل ہم نے شکوہ کرنا ہے انہیں ہم حکمران چنتے کیوں؟ ہم پیسے لے کر ووٹ دیتے ہیں، سفارشیں لے کر ووٹ دیتے ہیں، امیدیں وابستہ کر کے ووٹ دیتے ہیں، تو یوں بھی شرک کا صدور ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے زندگی کے ہر شعبے میں حیران ہوتا ہوں۔ اگلے دن مجھے ایک ای میل تھی کسی بچی کی کہ وہ میری بہن برطانیہ چلی گئی ہے لیکن اس کے کاغذات نہیں ہیں۔ تو پتہ نہیں مجھے کسی نے وظیفہ بتایا ہے، اسماء الہی تھے، کوئی یا علیم و یا خبیر و کچھ طرح کے 4-5 اسماء الہی، تو 1,75,000 یا 70,000 تو میں پڑھ چکی ہوں، اب روزانہ 1,000 بار پڑھتی ہوں کہ اس کے کاغذ بن جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ دارالکفر سے جہاں اسلام آسان ہو وہاں ہجرت کر کے، جہاں اسلام پر عمل مشکل ہے وہ چھوڑ کر ادھر آ جاؤ۔ پہلا تو آپ یہ الٹا کام کر رہے ہیں کہ آپ دارالکفر جا رہے ہیں، پھر اس کے لیے اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ کافر کاغذات بنا دیں۔ یہ کیا ہے؟ کون سی مسلمان؟ تو بے شمار اقسام ہیں شرک کی جن کو ہم دین کے نام پر اختیار کر لیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یشرک بہ شیئا، کسی طرح کا کوئی بھی رائی برابر بھی اللہ سے شرک نہ کیا، دکھ ہو، سکھ ہو، صحت ہو، بیماری ہو، اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر اس امید پر نہ نکلے کہ کوئی میری مدد کرے گا، کوئی مجھے بچا لے گا، کوئی میرا معاون ہوگا، کہیں سے مجھے فائدہ ہوگا، یا کوئی میرا نقصان کر لے گا۔ وسائل اختیار کرنا سنت ہے، حکم ہے شریعت کا۔ بیمار ہے علاج کرے، روزگار کے لیے جائز حلال وسائل تلاش کرنا عبادت ہے، لیکن جائز کی حدود سے نکل جانا عظمت الہی کا انکار ہے۔ پھر اگر اسے یہ یقین ہوگا کہ اللہ میرا معبود بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہر وقت میرے پاس موجود بھی ہے، وَيُصَلِّ الْخَمْسَ، پھر وہ انجگانہ نماز بھی ادا کرے گا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اب بچگانہ نماز جو ہے یہ بھی پابند کرتی ہے کہ ایک آدمی سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتا ہے آخری رات کو، سب سے پہلا کام وجود پاک کر کے، وضو کر کے، لباس پاک کر کے، قبلہ رو ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا نیا دن شروع ہو، وہاں سے دن شروع کرتا ہے۔ ظہر کو پھر واپس اسے حاضری لگوانی ہے، عصر کے قریب کاروبار ختم ہونے کو ہوتا ہے تو پھر حاضر ہو جاتا ہے کہ دن بھر کا کام کر چکا، شام کو پھر حاضری دیتا، رات کو پھر الوداعی ملاقات کر کے سونے کو جاتا ہے۔ تو 5 دفعہ جس نے بارگاہ الوہیت میں حاضر ہونا ہے وہ درمیانی وقفوں میں نافرمانی کیوں کرے گا؟ ابھی تو واپس پھر حضور پیش ہونا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَبِصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے، یعنی اللہ کے حکم پر اللہ کے مقررہ وقت سے لے کر مقررہ وقت تک حلال چیزیں بھی استعمال کرنا چھوڑ۔
تو جو بندہ اس نیت سے حلال بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ نے اس وقت منع کر دیا، وہ حرام کیوں کھائے؟ روزہ صرف یہ نہیں کہ ایک مہینہ دن کو کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ ہو گیا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ روزہ رکھے تو باقی سارا سال بھی روزے ہی سے رہے، حرام سے۔ گویا پورا سال حرام سے اس کا روزہ ہے، اس نے نہیں کھانا۔ حلال کا تو مخصوص وقت ہے نا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، لیکن حرام تو ہمہ وقت منع ہے۔ تو جو حلال سے رک جاتا ہے وہ حرام سے کیوں نہیں رکے گا؟ اور اگر روزے بھی رکھتا ہے اور پھر کام بھی ویسے ہی کرتا ہے تو حضور فرماتے اس نے محض بھوک کاٹی، اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غفر لہ، اس حال میں جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہ بخش دیا۔ تو فرماتے ہیں قل، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ افلا ابشرہم، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری دے دوں کہ جس نے شرک نہیں کیا، نمازیں ادا کی، روزے رکھے، وہ بخشا گیا۔ قال دعہم یعملوا، آپ نے فرمایا نہیں، اس میں جو باریکیاں ہیں وہ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے، باقی اعمال چھوڑ بیٹھیں گے، صرف نماز اور روزے کی پابندی پہ لگ جائیں گے، لہذا یہ بات لوگوں کو نہ بتاؤ، انہیں عمل کرنے دو۔ دعہم یعملوا، انہیں رہنے دو کہ وہ اعمال کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، کیونکہ یہ بات جو علم مخفی ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ہر بندہ نہیں سمجھ پائے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ صرف نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، باقی جو چاہے کرتے رہو، کوئی نیکی اور نہ کرو تو جنت تو اپنی ہے۔ فرمایا نہیں، لوگوں کو نہ بتاؤ۔ وعنہ، انہی حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ بہترین ایمان کیا ہے، افضل ایمان کیا ہے، اعلیٰ درجہ ایمان کا کیا ہے؟ قال ان تحب للہ وتبغض للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھے۔ بہترین کمال ایمان کا یہ ہے کہ کسی سے تیرا تعلق ہو، محبت ہو، رشتہ ہو تو حدود شرع کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے تیری دشمنی ہو تو اس میں تیرا ذاتی معاملہ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے نافرمانوں سے، گناہ سے، برائی سے نفرت۔ وَتَعْمِلْ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور سارا دن فضول باتیں کرنے کی بجائے اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھ۔ سارا دن زبان چلاتا ہے انسان، ضرورت کی بات کرو، غیر ضرورتی بھی باتیں کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ قال وماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا درجہ ہے؟ اگر یہ کام بندہ کر لے تو اس سے آگے کہاں جائے؟ قال وَإِن تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تُكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے
کہ تو دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کر جو تجھے اپنے لیے پسند ہے۔ اگر تو خود عزت میں رہنا چاہتے تو دوسروں کی عزت کر، اگر تو خود اچھائی لینا چاہتے تو جو تیرے بس میں دوسروں کو بھی اچھائی دے، اگر تو خود پیار چاہتا ہے تو دوسروں کو بھی پیار دے، اگر تو خود اپنے حقوق چاہتا ہے تو دوسروں کو ان کے حقوق بھی دے جو تیرے ذمہ ہیں۔ یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر، اور جو چیز تجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کر۔ یہ نہ سوچ کہ میں تو سلامت رہوں فلاں قتل ہو جائے، یہ نہ سوچ کہ میری عزت تو باقی رہے فلاں کی بے عزتی ہو جائے، یہ نہ سوچ کہ میرا گھر تو محفوظ رہے وہاں تو اس کا گھر جل جائے۔ نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کر، جو چیز تجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نہ سوچ۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الکبائر وعلامات النفاق، کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامتوں کا بیان۔ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں اور منافق ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، کون منافق ہے، کون سی بات اس میں پائی جائے تو وہ نفاق کی منافق کی دلیل ہے۔ پہلی فصل عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تدعو للہ ندام وهو خلقک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا شریک ٹھہراوے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تجھے پیدا اس نے کیا۔ اب اپنی پیدائش پہ کوئی غور کرے تو کہاں عرض وسیط پر سیل بکھرے ہوئے ہیں خاک کے ذروں کی صورت میں، پھر اس نے انہیں کتنی شکلوں میں ڈھالا، کہیں غذا بنایا، کہیں فروٹ پھل بنائے، غذا کی بھی قسمیں ہیں، کہیں غلہ بنایا، کہیں چاول بنائے، کہیں چائے کی پتی کی صورت میں وہ ڈھلے، کہیں دوا کی شکل میں جڑی بوٹیوں میں وہ سیل آئے، پھر وہ اس بندے تک پہنچے جس کے سلب میں ان سیلوں نے جانا تھا۔ کہاں کہاں سے دنیا کے گوشوں سے چل کر آئے، اس کے سلب میں محفوظ ہو گئے، پھر شکم مادر میں گئے۔ ماں غذا کھاتی ہے، روئے زمین سے مختلف خاک کے ذروں سے وہ چیزیں بن کے آتی ہیں، وہ اپنا حصہ بھی کھاتی ہے، بچے کا حصہ بھی اندر تقسیم ہو جاتا ہے، بچے کا بچے کو جاتا ہے، اس کا اپنے بدن سے، پھر اس نے تجھے دنیا میں پیدا کیا۔ اتنا بڑا کام جس نے تیرے نہ ہونے سے تجھے بنا دیا، پیدا کرنے کے بعد تجھے چھوڑ دیا اس نے، کہ پیدا ہونے کے بعد عاقل بالغ ہونے کے بعد دوسروں سے امیدیں وابستہ کر لیتا۔ جب تو امید وابستہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، خاک کے ذروں میں پنہاں تھا، اس نے تیری دستگیری فرمائی، اس نے تیری مدد فرمائی، اس نے تجھے خاک کے ذرات سے مختلف قالب میں سے گزارتے ہوئے انسان بنا دیا۔ اب چونکہ عقل بالغ ہو گیا تو پھر تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پناہ چاہتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ۔ قال ان تدعو اللہ ندام وهو خلق، اللہ کے علاوہ تو کسی سے امیدیں وابستہ کرے حالانکہ اس نے تجھے تخلیق فرمایا۔ قال ثم ایون، عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟
قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ وہ کھانے میں تیرے ساتھ شریک ہو جائے۔ آج پتہ ہے خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، جی آبادی بڑھ گئی ہے، وسائل پورے نہیں ہوں گے، یہی بات حضور نے فرمائی۔ اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ یہ میرا کھانا بانٹ لیں گے، میں کہاں سے کھاؤں۔ شرعاً اولاد میں وقفہ ہونا اچھی بات ہے، اور قدرتی نظام ایسا ہے کہ ماؤں کو حکم ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ بچے کا حق ہے۔ اور فطرتی قاعدہ یہ ہے کہ خاتون جب تک دودھ پلاتی رہے وہ حاملہ نہیں ہوتی۔ یہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ اولاد میں از خود کم از کم 2 سال کا وقفہ تو آتا ہے۔ اب اس کے آگے علماء فرماتے ہیں کہ اگر عورت کی صحت کمزور ہے، وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو عارضی علاج کیا جا سکتا ہے جس پر وقتی طور پر حمل کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر حمل ہو جائے تو اسے ضائع کرنا قتل ہی کے مترادف گناہ ہے۔ اور پھر بعد جو اس کی عمر اگر 3 مہینے 120 دن ہو جائے تو پھر اس میں روح پڑ جاتی ہے، پھر بچہ ضائع کرنا صریح قتل ہے۔ اور کوئی ایسا علاج کرنا مرد کا یا عورت کا کہ آئندہ اسے حمل ہو ہی نہ سکے، یہ شرعاً حرام ہے، یہ ممنوع ہے۔ ہاں، عارضی علاج کرنا اس کے مختلف ذرائع ہیں جو یہاں زیر بحث نہیں لائے جا سکتے، کہ وقتی طور پر جب تک اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اگر صحت ٹھیک ہو، عذر شرعی نہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں۔ اور اس کی تو منصوبہ بندی کی تو بنیاد ہی اس پر ہے نا کہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے اور کیسے کھانا پینا پورا نہیں ہوگا۔ وہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی، یعنی تیرا کھانا بانٹ لے گی، اس لیے اسے نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ قال ثم عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا گناہ ہے، کس کا نمبر ہے، تیسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تزنی حلیلۃ جارک، آپ نے فرمایا کہ تو آس پاس کے لوگوں کی بیویوں سے زنا کرے، تیرے قریبیوں کی عزت تجھ سے محفوظ نہ ہو۔ اس شرک کے بعد قتل اولاد اور اس کے بعد زنا، جہاں آدمی کے وسائل ہوں، جہاں آنا جانا ہو، ملنا جلنا ہو، وہیں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جہاں آنا جانا ہی نہ ہو وہاں تو نہیں ہوتی، جہاں کوئی آنا جانا تعلق واسطہ کوئی پاس آئے کسی کے گھر جانا ہو تو ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ تیسرا بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نازل فرمائی ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون الی الآخر، متفق علیہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ معبود نہیں پکارتے، نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ آیت آخر تک حضور نے تلاوت فرما کر فرمایا کہ جو یہ باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں خود اللہ کریم نے ان کی تصدیق فرمائی ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري في رواية انس وشهادة الزور بدل اليمين الغموس۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جان کا قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بخاری میں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت میں الیمین الغموس کی جگہ شہادت الزور ہے، جھوٹی گواہی دینا پایا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبائر بہت بڑے گناہوں میں سر فہرست وہی بات ہے الاشراک باللہ، اپنی امیدیں اللہ کی بجائے غیر اللہ سے وابستہ کرنا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ بات ذرا وضاحت طلب ہے کہ والدین کی اطاعت کا حق کہاں تک ہے۔ جہاں تک چیزیں شرعاً اجازت ہے، جن کی جائز ہیں، ان میں والدین کا فرمان بجا لانا ضروری ہے۔ جہاں والدین کوئی ایسی بات کہہ دیں جس کا کرانا شرعاً جائز نہیں، وہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، بات اللہ کی مانی جائے گی، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی۔ لیکن والدین کی توہین نہیں کی جائے گی، جھڑکا نہیں جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ بے وقوفی کی بات ہے، یہ گناہ نہیں۔ وہاں سن کر کہنا پڑے گا جی ایسا ہی کریں گے، کرنا نہیں ہو۔ والدین کی بے ادبی نہیں کی جائے گی۔ لا تقل لهما اف ولا تنہرهما، انہیں کوئی غلط لفظ نہ کہو، نہ دل میں ان سے نفرت کرو، نہ انہیں برا جانو، دل سے ان کا احترام بھی کرو، کوئی ناروا لفظ زبان سے نہ نکالو، جو کام اللہ کے حکم کے خلاف کہتے ہیں اس پر عمل نہ کرو، اس کی گرفت نہیں ہو۔ جو حکم اللہ کے حکم کے اندر دیتے ہیں وہ ماننا ضروری ہے، اور اگر خلاف شریعت حکم دیتے ہیں تو بات نہیں مانی جائے گی، لیکن یہ کہا نہیں جائے گا کہ آپ کی بات غلط ہے میں نہیں مانتا، انہیں وہاں کہنا پڑے گا، سن کے خاموشی سے سر نیچا کر کے جانا پڑے گا، وہ نہ کریں، کرنی نہیں ہوگی، لیکن انہیں جھڑکنا نہیں ہوگا، دل سے ان کی عزت کرنی ہوگی۔ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، وہ والدین ہیں، یہ ضروری نہیں کہ والدین مومن نیک پارساں ہوں، نہیں، والدین ہونا کافی ہے، خواہ وہ جیسے۔ وقتل النفس، اور کسی جان کا قتل کرنا خلاف شریعت، اللہ کے حکم کے بغیر۔ ویمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری میں یہ ہے، اور دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے شہادت الزور، ایک ہی بات ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ عموماً قسم گواہی پر ہی کھائی جاتی ہے، قسم کھاتا ہوں یہ بات ایسے ہے، تو مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے، اور ہم اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں جتنے مقدمے ہوتے ہیں ان میں سارے گواہ کم و بیش 99.9% جھوٹے۔ جہاں واقعہ ہوتا ہے وہاں کوئی گواہ نہیں ہوتا، رشتہ دار، دوست، واقفکار بعد میں گواہ بنائے جاتے ہیں، تم یہ کہنا، تم وہ کہنا۔ ہمارا نظام عدل ہی ایسا ہے، یہ جھوٹ کو چاہتا ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کی شان ہے کتنے لوگ حکومت میں آئے لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا قانون، اللہ کا قانون، اسلام کا قانون بنایا لے آتا،
وہی کفار کا قانون ہے، وہ چاہتا ہے جھوٹ کو۔ ایک انگریز نے تبصرہ کیا تھا کہ وقت ہندوستان تھا نا، بر صغیر تھا، کہ ہندوستان کی عدالتوں میں سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے، سارا دن جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اب اس نظام کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا حق چاہیے، وہ آپ کا حق ہے۔ یہ نظام ایسا ہے کہ آپ جھوٹے گواہ پیش نہیں کریں گے، آپ کو اپنا حق نہیں مل سکتا۔ اس بے بسی میں جن مجبوروں کو، غریبوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اللہ کرے اس کی جواب دہی ایک صاحب اقتدار حکمرانوں سے ہو، اور امید ہے کہ اس کی جواب دہی حکمرانوں سے ہوگی جنہوں نے لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا حق بھی جھوٹ بولے بغیر نہیں لے سکتے۔ اپنا حق لینے کے لیے بھی فرضی گواہ بنانے پڑتے ہیں، تم یہ کہنا، تم وہ کہنا، نہ کہو تو قانونی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا شرک کرنا، قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے دور رہو، بچو، ان سے ہٹ جاؤ۔ قالو یا رسول اللہ ما ہننا، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ قال الشرک باللہ، پہلی بات تو اللہ سے شرک کرنا، یہ تباہ کر دیتا ہے، عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں جل جاتی ہیں، اور سخت ترین عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ دوسری بات والسحر، کسی پر جادو کر، جادوگر کا ایمان باقی نہیں رہتا، دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے اور بدترین سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رہے، جادوگر کسی کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، یہ بڑی پتے کی بات ہے۔ جادوگروں سے اور جادو سے ڈرنا مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کریم نے بہت بڑے جادوگروں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے۔ تو جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ان پر خوف طاری کر دیا۔ جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ لکڑیاں، یہ گیلیاں، یہ رسے، یہ اژدہا بن جائیں گے اور تمہیں کھا جائیں گے، اپنی جان کے بچانے کے خود ذمہ دار ہو، کوئی آگے نہ جائے ورنہ یہ نگل جائیں۔ پہلے ان پر ڈر وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہیں ڈرایا۔ جب بندہ ڈر جاتا ہے تو اس کی قوت متخیلہ کمزور ہو جاتی، پھر وہ جادوگر اس قوت متخیلہ پر اثر یخیل علیہم انہا تسعی، پھر ان کی قوت متخیلہ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ اژدہا بن گئے اور بھاگ دو، حالانکہ وہ رسیاں ہی تھیں، لکڑیاں ہی تھیں، دیکھنے والوں کو اژدہا نظر آ رہی تھی۔ ان کی قوت متخیلہ جو تصویر بنا کر دماغ میں بھیج رہی تھی وہ اژدہوں کی تھی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے یہ دماغ کے مختلف حصے ہیں، آنکھ سے براہ راست آپ نہیں دیکھتے، جو کچھ آنکھ میں نظر میں آتا ہے یہ قوت متخیلہ میں جاتا ہے، وہ تصویر بناتی ہے، وہ تصویر دماغ آپ کے سامنے کر دیتا ہے، اس میں کوئی وقت نہیں لیتا، فوراً بن جاتا ہے۔ تو پہلے انہوں نے ڈرایا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، جب وہ مرعوب ہو گئے تو ان کی قوت متخیلہ ان کے اپنے اختیار میں نہ رہی، یخیل الیہم انہا تسعی، تو انہیں
پر ان کے قوت متخیلہ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ اژدہا ہیں اور بھاگ دوڑ رہے ہیں، اور وہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بھی لرز گئے کہ سارے لوگ تو مان گئے یہ اژدہا، ایک میں کہتا رہوں کہ نہیں ہے تو میرے اور میرے ایک بھائی دو بندوں کے کہنے سے کیا ہوگا، اتنی مخلوق ہے یہ تو مان چکی ہے اژدہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس کا انتظام آپ کی لاٹھی کر دے گی، آپ اپنی لاٹھی پھینک دیں۔ وہ لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بنی کہ ان ہزاروں رسوں لکڑیوں کو نگل گئی، اور جب آپ نے اتنا بڑا اژدہا تھا، جب آپ نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہی 4.5 ہاتھ کی لاٹھی۔ تو جادوگروں نے بھی، وہ جو اس فن کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ اگر جادوگر ہوتے یہ بھی، تو وہ جو ہم نے اثر ڈالا تھا قوت متخیلہ پر، اس کو یہ منفی کر دیتے، باطل کر دیتے، اور لوگوں کو لکڑیاں نظر آنے لگ جاتی، جادو باطل ہو جاتا۔ یہ جادو نہیں ہے کہ ایک 4.5 ہاتھ کی جو لاٹھی تھی وہ سارا کچھ نگل گئی اور پھر اس کے حجم میں بھی کوئی فرق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ جادو سے نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ تو جادو سے نقصان تب ہوتا ہے جب ہم ڈر جاتے ہیں کہ جادو سے میرا نقصان ہوگا، قوت متخیلہ کمزور ہو جاتی ہے۔ گجرات میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوتا تھا اور بڑے کرشمے دکھاتا تھا، اور بڑے لوگ اس کو سجدے کرتے تھے۔ بڑا جاگیردار ہو کر مرا، لوگ سجدے کرتے تھے، اپنی زمینیں اس کے نام منتقل کر دیتے تھے، اور ان پر نوکر بن کر رہتے تھے، اور انہیں پر وہی لوگ فصل بوتے، کھیتیاں بوتے، اور حاصل اس کو جاتے۔ تو ہمارے لق صاحب، اللہ انہیں صحت دے، ابھی حیات ہیں، وہ گئے اس کے پاس کہ مجھ پر جادو کرو۔ اس نے مر مر کے جان چھڑائی کہ بابا جان چھوڑ جا تو۔ اس نے کہا کرو جادو جو تمہارے پاس، جو تم سو سکتے ہیں کرو، میرے ساتھ تو کچھ کرو۔ انہوں نے کہا جاؤ بابا، جان چھڑائی اس نے مر مر، ان پر تو کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہم روز جادو سے متاثر ہوتے ہیں میرے بھائی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے تو ڈرتے نہیں، جادوگر سے ڈر جائیں۔ اللہ کے بھروسے پر جو جادو سے ڈرے نہیں، اس پر جادو کا اثر نہیں۔ اور جادو کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ میں سر فہرست ہے۔ جادوگر بہت برا انسان ہے، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، دوزخ کا مستحق ہو جاتے ہیں۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہاں حق کے ساتھ اللہ کے حکم سے قتل کرنا اور بات ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا گناہ ہے کبیرہ میں سے ہے، اس کی کافی ہو چکی تفصیل۔ وَأَكَلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، جس کا رواج آج کل عام ہو گیا ہے۔ حکومت نے اس کا نام منافع رکھ دیا، یعنی کتے کا نام دمبا رکھ دیا، بکرا رکھ دیا، کھاتے جاؤ بھائی، بکرا ہے بکرا ہے بکرا ہے۔ کتا بکرا کہنے سے تو بکرا نہیں بنتا، سود منافع کہنے سے حلال نہیں ہو جاتا، سود سود ہے، اور ان گناہوں میں سے ہے جو بندے کو جہنم لے جانے کے لیے اکیلا گناہ کافی ہے، ساری نیکیاں ضائع کرنے اور سارے جرائم سر پر لادنے کے لیے کافی۔ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم اور بے بس اور مجبور کا مال کھا جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے۔ یتیم سے ایک تو مراد ہے جس کے ماں باپ نہ رہے، وہ دوسروں کے بس میں آ گیا، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، اب وارثوں کے رحم و کرم پر ہے، وہ اس کا مال ہی کھا جائیں، تو فرمایا ان کی باقی نیکیاں بھی برباد جائیں گی اور جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ پھر کوئی بھی بندہ بے بس ہو کر دوسرے کے بس میں آ جائے، جیسے حکمران عوام کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں، بیت المال ہے اس پر اپنے پسندیدہ 300 آدمیوں کا جہاز بھر کے حج پر بھیج دیتے ہیں، یہ بھی اسی کھانے میں ہے۔ اب یہ جو سرکاری حج پر جاتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ تو غریبوں کا پیسہ ہے، بیت المال کا ہے،
اس پر حج کیا ہوگا؟ جو حج کی بات میں کر رہا ہوں، جو کھا جاتے ہیں، تفتیشیں ہوتی رہتی ہیں، ثابت کچھ نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں ہم بڑے سرخرو ہو کر ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ ہاتھ تو تب پتہ چلے گا جب قبر میں قیامت کو صاف ہوں گے۔ یا تو عدالتیں بھی جھوٹ پر مبنی ہیں، قانون ہی جھوٹا ہے، عدالت سچ کیا کرے گی؟ قانون ہی باطل ہے، کافر کا بنایا ہوا ہے۔ وکیل سچ کیا بولے گا؟ جج کیا حق پر فیصلہ کرے گا؟ جب قانون ہی حق پر نہیں ہے تو فیصلے حق پر کہاں ہوں گے؟ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہی ہوگا، کسی ایک پر ہو دوسرے پر ہو ظلم ہی ہوگا۔ ہاں، قانون شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق فیصلہ ہو تو جسے دنیا میں سزا مل جائے وہ گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے، آخرت کی سزا سے بچ جاتی ہے۔ قانون ہی غیر اسلامی ہے تو یہاں بھی ذلت و رسوائی، وہاں بھی ذلت و رسوائی۔ اور یہ فیصلے لکھنے والوں کو بھی یوم حشر پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ یہاں تو بڑے خوش ہیں نا، ہم انصاف کر رہے ہیں۔ کافرانہ نظام پر فیصلے کر کے لوگوں کو موت سزا دے دینا، لوگوں کو عمر قید دے دینا، لوگوں کو جرمانے کر دینا، یہ پتہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گا کہ کس لحاظ سے آپ نے کیا فیصلے کیے۔ وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جہاد کے دن، جنگ کے دن، قومی ملکی تحفظ کے وقت بھاگ جانا، یہ بھی کبائر گناہ۔ وہاں جان دینا حق بنتا ہے، جان بچانا نہیں۔ میدان جہاد سے بھاگنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا کوئی شرک کرنے والا یا سود کھانے والا۔ اور وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاک دامن غافل گھروں میں رہنے والی ایماندار عورتوں پر تہمت لگانا، انہیں بدنام کرنا، جھوٹ موٹ ان کے ذمے پراپوگنڈا کرنا، یہ بھی کبائر گناہ میں سے ہے، گناہ کبیرہ ہے، جو ہم عام رواج کے مطابق سنی سنائی پر ہم کہہ دیتے ہیں فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہوتا۔ فلاں نے کیا ہاتھ، فلاں سے سن، کسی نے مجھے بتایا تھا، وہ کسی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کس نے بتایا تھا۔ اس میں اس معاملے میں مومن کی عزت کا پاس کرنا چاہیے۔ اور ایسی بات اگر ان باتوں پہ عمل ہو تو آپ غور فرمائیں کہ کتنا سکھی، کتنا پاکیزہ، کتنا صاف معاشرہ ہو جائے، اور یہ روز کی چخ چخ بک بک اور گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوتاہیاں غلطیاں ہو چکی ہیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل الحاجة۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔
وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔